اپنے ذہن کے مطابق، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں، اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے بھی ہیں، اپنے ترجیحات طے کر لیتے ہیں، خود ہی ان پر پابند ہو جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صفات ہیں لہذا میں اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں، ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہیں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تئیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی کو خدمت کر لیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان مومنوں والی صفات رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جسے میرا رب بتا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا، قرآن پاک میں شک ہے نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، اس کے باطن کے اندر فطور ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں، حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متشابہات سے بچنے والے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں جانے سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں۔ وہ حقیقی نفع لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماورا ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے؟ وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا، حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، حضور نے امت کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، تو زندگی محتاط گزارتا ہے۔ جب ایمان کامل رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر جو ڈرتا ہے رب کہتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اسے 2 جنتیں دی جائیں۔ تو پہلی ان کی صفت مومن کی، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، وہی پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے؟ دنیا کے مد و جزر، حساب کتاب، پیسے کا لین دین، جائیداد کی خرید و فروخت، یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے؟ پھر قرآن مجید نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے
کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے. تیرا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت موجود ہو، نیت تیری حاضر ہو، یہ ظاہری آداب ہیں، اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو اپنے قلب سے، روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو. کس طرح؟ خود میرے کریم محبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی. فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی آداب بجا لاتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے، بعض کو غریب بنا دیتا ہے، تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے، وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے، میرے اس نے ذمہ لگایا ہے، میں نے دینا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوں. کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے. وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے. پیسے دیے ہیں تو وہ اللہ کے رستے میں دے، علم دیا ہے تو اسے بانٹے. اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ کے، وہ پھر وہ علم آگے بانٹے، وہ تقسیم کرے. تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا دیا ہوا تو رب کا ہے، تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اسے بانٹنا شروع کر، تو دینا شروع کر. اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے. کنویں سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے. آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے. آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی. تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے. مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. وہ اس کے گرد حصار بنا دیتا ہے. حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا بانٹ اس کے رستے میں. پھر مومنوں کی صفت بیان کی. ایک تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. کتاب کو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پختہ. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی، ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ایک بات اور بھی یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا. پہلے نازل ہوا جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا. بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات. رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی. نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ختم کر دی بات، یہاں مالک نے ختم کر دی. اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو،
नमाज का क़याम भी हो, अल्लाह के रस्ते में खर्च भी हो, जो पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान हो, जो हुजूर पर नाजिल किया गया उस पर ईमान हो, तो रब क्या फरमाता है? फरमाया उलाइका आला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तौफीक से हिदायत पर हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं जो दोनों जहानों में कामयाब होने वाले हैं। ये कामयाबी वाले लोग यहाँ भी और वहाँ भी। मुझे एक साहब ने सवाल पूछा, कहने लगे मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैंने कहा उस बेटी को मनाना चाहिए मिलाद जो जिंदा होती थी तो दफन कर दिया जाता था, पर मेरे रसूल ने फरमाया अब जो बेटी पालेगा ना, मैं उसका बाजू पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा गले में रस्सी डाल के माँ को मंडी में बेच आता था। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, पर मैंने वहां से खींच के लाके माँ के कदमों के नीचे रख दी है। मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए जिसकी औलाद डंडों से मारती थी, पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मैंने कहा मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जो भैंस की तरह बकरी की तरह मंडी में बिकता था, पर मुस्तफा ने काले रंग वाले हबशी गुलाम को सीने से लगा के कहा गरीबों को छोटा ना समझना, मैं अल्लाह का रसूल जब जन्नत में जाऊंगा तो आगे भी गरीब होंगे, पीछे भी गरीब होंगे, दाएं भी गरीब होंगे, बाएं भी गरीब होंगे। फरमाया अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे, 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, गरीबों के लिए जन्नत के दरवाजे 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। उसे मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। और मैंने कहा मौलवी सुन, तुझे पूछता कोई ना, तेरा जिक्र कोई ना करता, लेकिन तू मिंबर पे बैठा है, तू मोहम्मद अरबी के नाम का खा रहा है, तू अली के नाम का खा रहा है, तू उमर उस्मान और अबू बकर के नाम का खा रहा है, तू असनैन का सदका खा रहा है। तुझे ना तेरी कभी किसी ने बरादरी पूछी, ना कभी तेरा किसी ने एड्रेस पूछा, ना कभी किसी ने तेरी सनद पूछी। लोग तेरे नारे लगाते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं, फिर मान जा कि तुझे सुबह भी मिलाद मनाना है, शाम भी मिलाद मनाना है। और तुझे ये कहना चाहिए खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, इतने साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, एते महल चढ़ाया साइया, तेरा काम था तेरी आंखें भीगी रहती। और उस बूढ़े को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाले की जिसने इज्जत की उसने तो रब की इज्जत की, उसने तो रब की इज्जत की मेरे भाई। उस मजदूर को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया जो अपने हाथों पे छाले डाल के मजदूरी करता है, मैंने तो उसे रब करीम का दोस्त बना दिया है। हर उस तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसे मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। उस बहन को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहन 3 बहनें या 2 बहनें ब्याह के जो आया तुब्बे से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जिसकी बेटी वापस आ जाए, तलाक हो गई या बेवा हो गई, वापस आ गई, नाम बच सकी, वापस आ गई, फरमाया वापस आने वाली बेटी की जो बाप खिदमत करेगा, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं मैं कयामत में उसका सिफारशी बनूंगा। तो उस बेवा को और तलाक याफ्ता को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, वो उस रसूल का जिक्र नहीं करेगी जिसने इतना दर्जा दे दिया, इतना नवाज दिया। और तुझे तो सुबह शाम मिलाद मिलाद करना चाहिए था, तुझे तो सुबह शाम दुरूद दुरूद करना चाहिए था, सलाम के गजरे भेजने चाहिए। या रसूल अल्लाह कहते तेरी जुबान जो है वो हर वक्त तर रहनी चाहिए थी। तू बहस कर रहा है, तू उस पर दलीलें दे रहा है, तू उस पर बातें कर रहा है। हजरत उमर से पूछना, हजरत उमर से जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के गुलाम थे, नबी पाक उनसे बड़ा प्यार करते थे। एक जंग में पैसे आए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने 25,000 दिया अपने बेटे को और उसामा बिन ज़ैद को 50,000 दिनार दिए। बेटा कहने लगा अब्बा जी वो तो छोटे हैं, मैं बड़ा हूं, वो हुजूर के जमाने में बच्चे थे, मैं जिहाद करता था, ये आपने क्या किया? तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे बेटा ये तेरे बाप के सर पर जो इज्जत के बाल है ये मुस्तफा के उगाए हुए हैं। ये नबी पाक, उसामा से नबी पाक का प्यार बड़ा था।
हुजूर की मोहब्बत बड़ी थी। बेटा इसके नाक से रींठ निकलती थी तो रसूल पाक अपने हाथों से साफ कर देते थे। हुजूर इसको गोद में बिठाते थे। मैं कैसे भूल जाऊं रसूल पाक के एहसानात कैसे। हजरत उमर जा रहे थे तो मक्के के रास्ते में एक तना आया, खजूर का खुश्क तना। हजरत उमर ने उसको बाजुओं में लेके रोना शुरू कर दिया। उमर क्या हुआ? कहने लगे यहाँ तो मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ और मेरा बाप मुझे मारा करता था। देखो आज उमर नारा लगाता है तो कैसरो किसरा काम। ओ भाई असला नाल जे नेकी करिए। हाँ 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 असला नाल जे असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्लां ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तोल दे। और सुन तेरी दुनिया भी हुजूर के सदके बनी और तेरी कब्र में भी कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। कब्र में भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु। और देखना कब्र के अंदर भी कभी कोई गया है? कब्र में भी रसूल पाक, कब्र में भी रसूल पाक, कब्र में भी रसूल पाक। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे बताओ जिस कब्र में नबी पाक आएंगे वहां अजाब क्या होना है? जब हुजूर ही आ गए तो अजाब क्या होना है? नबी पाक तो जिधर से गुजर जाए रब वो जगह जन्नत बना देता है। वहां क्या अजाब होना है? वहां तो दीदार होना है। तेरी कब्र में भी नबी पाक। और हुजूर ने फरमाया मिजान अमल पे अमल तुलेंगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुल सिरात से गुजरोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूंगा। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जन्नत में जाने लगोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे। तू बता तेरे रसूल तो हर वक्त तेरे साथ है, तू कब कब नबी पाक के साथ होता है? तू बता ना तू कब कब नबी पाक के साथ। मैं छोटे जलसे का कायल हूं, लंबी महफिल में गुजारिश करता हूं दोस्तों से कि लंबा जलसा ना करो। लेकिन एक जगह पे मैं गया तो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने मुझे कहा मौलाना इनको समझाएं, आधी रात तक बिठाए रहते हैं, इनको समझाएं। मैंने कहा मैं समझाऊंगा पर आप भी जरा अपना लबो लहजा थोड़ा धीमा करें। तू तो पूरी रात नहीं नबी पाक के लिए जागा और मेरे रसूल तो सारी हयात तेरे लिए जागते रहे, सारी सारी रात महबूब ने। क्या कहते हैं बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। और फिर कहने लगे रो रो के मुस्तफा ने उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। जब याद आ गए हैं सब गम भुला। इसीलिए तो हम कहते हैं मिलाद खोल के मनाओ। रसूल पाक का मिलाद बहाने करते हैं, बहाने वो करता है जिसने काम नहीं करना होता, जिसने करना होता है वो बहाने। आला हजरत ने जो प्रोग्राम दिया वो बड़ा लंबा चौड़ा है, कब तक का तुझे क्या बताए। आला हजरत फरमा के हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। और मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदुव जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक भी करोगे। कहने लगा करूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटे मालकों की शर्तें होती हैं कि मजदूरों की होती है? कहने लगा मैं जरा अनोखा मजदूर हूं, मेरी शर्तें हैं। कहा कौन सी? कहने लगा लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, बाकी की भी इस तरह की रख ले। 4 लेते हैं मैं 3 लूंगा। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहने लगे जो आप काम कहेंगे दिलजमी से करूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो मैं जहां काम होगा वहीं छोड़ दूंगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते रिंद मिजाज था, मुझे पसंद आया, मैं घर ले आया, काम बताया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में कर दिया। जब आदमी काम शुरू करा ले तो काम भी निकलते रहते हैं। कहते हैं मैंने कहा और कर दो, वो काम करने लगा। आप फरमाते रमजान नहीं था वैसे औकात थे, काम करने लगा। दोपहर का वक्त हुआ, जोहर की अजान हुई तो उसने मिट्टी निकाली हुई है बुनियाद से, नी कहते हैं पंजाब, मिट्टी निकाल के बाहर रखी। तो रास्ता था हमारा गुजरने का, उधर अजान हो गई। मेरा बेटा कहने लगा चले जाना नमाज पढ़ने, जरा इसको सही कर दो। कहने लगा चुप कर, तेरे वालिद से वादा हुआ था जब अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। कहते वो वही छोड़ के चला गया। दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा
کہ بڑا نیک ہے. میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, نفلی روزہ. آپ فرماتے شام ہوئی, میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا, آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے, کام کچھ اور کرانا ہے. کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی, بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا, آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں. اب فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا, چلا گیا. اگلے دن میں صبح لینے گیا, مزدوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے. فرماتے میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا, ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا, لے کے آیا, انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا. تیسرے ہفتے, چوتھے ہفتے پھر میں گیا لینے, تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا. میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے. گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے ان میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے. کہتے میں وہاں پہنچا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی آ جاؤ, دروازہ کھلا ہوا ہے. تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں, ماڑے ہی ماڑوں کی خبر لیتے ہیں. آپ اللہ والے ہیں تو میری تیمارداری آپ نے کرنی تھی, کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی. کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے, آنکھیں کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے, میری چھوٹی سی مشکل ہے حل کر دیں گے؟ کر دوں گا. کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا. عرش فرشتے بانگا ملیا, مکے پہ گئے شور, بلے شاہ سا نہیں مرنا, اے مر گیا ہی کوئی ہو, اے وارث شاہ نہیں مر دے, وارث شاہ نہیں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ارے یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. کہنے لگا پیسے رکھ لو, میں مر جاؤں گا رات کو, یہ پیسے لے لو, کل آنا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا بندوبست کر دینا, اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا. کسی دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, یا دفن کر دینا. کہتے ہیں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی یا ہیرے کی, مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو اثر کے بعد ہارون رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کرنے, اسے آواز دینا, آپ کی بات نہیں سنے گا, کہنا تیری ایک امانت ہے, وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا, اور پھر آپ بس یہ 2 میرے کام کر دیں, اللہ آپ کو جزا دے گا, پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں, اللہ آپ کو دے گا. کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیے تو اس جوان نے ہاتھ باندھ لیے. کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے, رات جانا ہے, مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے, گناہ لمبے چوڑے ہیں معافی مانگنے دے, فہرست بڑی ہے, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں بدکار پرانا خاتم, میں نے کسے در ملی نہیں ٹوئی, یہ واسف یار نے نظر جو کی تھی تے واسف ہی ہوئی. مجھے پتا ہے, پتا سارا ہے سردار نو کیتی ادا, ادا پردہ پایا ہی تیرا بھلا ہو سی. فرمایا آپ جائیے. فرماتے حضرت محدث ابن جوزی میں اٹھ کے آ گیا, لوگ سو گئے, وہ بھی سو گیا ہوگا, پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, اس کے جملے مجھے ستاتے رہے. رات بڑی مشکل سے کٹی, دن کا اجالا چمکا, بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا, دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا, خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی. کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے, ابھی ابھی کسی کا چر ہویا, میں نو تر لے لیا, کدی موڑ میرے ول واگا, خواب میری وچ ایک بار دیا میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے ابھی ابھی سویا ہے. میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے تھے, غسل دیا, کفن پہنایا, جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر سے آ گئی. یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے, اور میرے مرنے پہ ہنسو شور مچ جائے گا, دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے.
کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی، اسے دفن کیا۔ فرماتے ہیں عصر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا، ہارون رشید نکلا، آواز دی، میری بات نہ سنی، اور میں نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس، مجھے تنہائی میں لے گیا۔ جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخے مار کے رونے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے؟ وہ کدھر گیا انگوٹھی والا؟ میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں ہارون رشید تڑپا، اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا۔ وہ قبر کدھر ہے؟ میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا، قبر چومتا، سر پہ خاک ڈالتا، روتا، تڑپتا۔ جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو بتاتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ کون تھا؟ یہ مرنے والا کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرا جگر پارا تھا، یہ ٹکڑا تھا، میرے وجود کا حصہ تھا۔ کہ تیرا بیٹا اور فقیر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو کہتے میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ابا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دو گے؟ اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باندھ پرس ہوگی؟ کس طرح کھڑے ہوگے؟ جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹو گے؟ درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا، بہلول جناح کے پاس جاتا تھا، یہ بزرگوں کی دعوت پائی کے پاس جاتا تھا، حاضری دیتا تھا۔ اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا۔ جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، انہاں دل دنیا کو دور کیتے، انہاں بھول گیا تیرا میرا ہے۔ میرے عزیز نہ علماں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق دا ڈیرا ہے۔ فرماتے مجھے اکثر کہتا ابا جی چھوڑ دو،